حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے مہینے کا اختتام ہے اور بس مسلمانوں کی جان ماہ ربیع الاول سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ اب شروع ہوا ہی چاہتا۔ آج سفر کی 28 تاریخ ہے۔ ویسے تو ہر دن اللہ کا ہے، لیکن آج کے دن دو بزرگوں کا تذکرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں بزرگوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک شہزادہ رسول جگر پارا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا یوم وصال ہے۔ حضرت امام حسن بڑے شہزادے اور ایک بر صغیر پاک و ہند کے معروف عالم دین کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے فتنے کے سامنے بند باندھا، شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف مجدد الفسانی۔ یہ دونوں بزرگ مسلمانوں کے لیے اپنے اپنے وقت میں اتحاد ملت کا بہت بڑا سبب رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ میں نے یوں کہا کہ حضور نے خود فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اگرچہ کہ واسطہ ہے کہ یہ آپ کے نواسے ہیں، لیکن کیونکہ سرکار نے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا تو ہم بھی شہزادہ رسول کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے، فضائل تو بہت ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب ان کی ولادت شریف ہوئی ہے تو ماں باپ نے بہادری کے مناسبت سے ان کا نام رکھا حرب۔ عربی میں حرب کہتے ہیں جنگ، یعنی آگے چل کر یہ جو ہمارا صاحبزادہ ہے وہ بہت جنگجو اور بڑا سپہ سالار بنے، یہ والدین کی نیت تھی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسن ہے۔ کہتے ہیں تاریخ میں حسن نام ان سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تاریخ میں ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یعنی اپنے نواسے محترم کا نام حسن رکھا، اور وہ دن ہے آج اس نام کی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر والدین اپنے بچے کا نام حسن رکھتے ہیں کہ یہ شہزادہ رسول کا نام ہے۔ ان کے بارے میں حضور کا فرمان کہ یہ نوجوانوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے، کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ حضور انہیں دیکھے بغیر سکون نہیں لیتے تھے، یعنی ہر روز جانا ہے اور ان سے ملاقات کرنی۔ کبھی اگر وہ رو پڑے تو پڑوس میں ہی گھر ہوا کرتا تھا،
تو گھر تشریف لے جاتے بی بی فاطمہ کے کہ حسن کو رلایا نہ کیا کرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں میرے، خوشبو آتی ہے۔ جس طرح روایات میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بھی سوار فرمایا کرتے تھے، انہیں تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک روز یہ دونوں چھوٹے ہیں، بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ ان میرے دونوں بیٹوں کو ورثہما شیئن کچھ عطا کر دیجئے، ان دونوں کو کچھ عطا کر دیجئے۔ اب عطا سے کیا مراد ہے؟ مال و دولت نہیں، یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو اہل دل جانتے ہیں، جو آنکھوں سے ملتی ہیں، جو دعاؤں سے ملتی ہیں۔ یہ مقام اور رتبے کی بات ہو رہی۔ ان دونوں کو کچھ عطا کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا اما الحسن فلہو، جہاں تک حسن کا تعلق ہے تو ان کو ملے گا ہیبتی و سعددی، ہماری ہیبت و جلال حسن کو عطا کر دی جائے گی اور ہماری سرداری حسن کو دی جائے گی۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور حسین ان کو ہماری شجاعت اور بہادری دی جائے گی اور ہماری سخاوت حسین کو دے دی جائے گی۔ دونوں کے بارے میں عرض کی کہ انہیں کچھ عطا کیجئے، فرمایا حسن کو ہماری ہیبت اور ہماری سرداری ملے گی۔ ہیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت غصیلے آدمی نہیں تھے، بہت نرم مزاج تھے، رحمت للعالمین ہیں، اور خود قرآن نے کہا کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ کب سے ہی آپ سے دور ہو چکے ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے آپ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم پڑ گئے۔ آپ سخت مزاج ہوتے، سخت غصیلے ہوتے تو لوگ کب سے ہی آپ سے دور ہو چکے ہوتے۔ آپ نرم ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو رحمت للعالمین بنا، لیکن اس کے باوجود حضور غصیلے نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، لیکن آپ کا ایک اپنا وقار تھا، آپ کی شخصیت کا ایک رعب تھا، آپ کی ہیبت تھی۔ کوئی حضور کے سامنے بولنے کی مجال نہیں رکھتا تھا، اس پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ ایک سیرت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا تو وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی، تو حضور نے انہیں تسلی دی کہ میں کوئی بادشاہ یا ظالم جابر وہ کیفیت میری نہیں ہے، میں بکری کا دودھ پیتا ہوں اور زمین پر بیٹھتا ہوں، یعنی انہیں تسلی دی کہ تم مجھ سے گھبراؤ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے انہیں وہ بات ارشاد فرمائی جو عاجزی ہے، مقام اور رتبہ نہیں بتایا کہ جس رتبے سے تو بڑے بڑے عاجز آ گئے، وہ نہیں بتایا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ تو ہیبت، رعب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شخصیت کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ حسن یہ دعا کیا کرو،
حالانکہ ان کی عمر چھوٹی ہے. آپ کے وصال مبارک کے وقت حضرت حسن کی عمر 8 سال تھی رضی اللہ عنہ. یوں دعا کیا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے ان میں شامل فرما. وعافنی فی من عافیت، اور جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی مجھے بھی ان میں شامل فرما. ہر قسم کی آفات سے، اللہ کی ناراضگی سے عافیت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت کچھ ہو لیکن بندے کے ساتھ آزمائش جڑی بھی ہو تو وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بے قدر ہے. اور تھوڑا ہو لیکن عافیت ہو، سکون ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ دعا مانگا کرو، اللہ ہدایت والوں میں مجھے شامل فرما، عافیت والوں میں مجھے شامل فرما. اور فرمایا وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور جن کا تو کارساز ہو گیا ان لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما لے. سبحان اللہ. بھائی ایک بندہ ہے وہ بڑا اتراتا پھرتا ہے کہ میری بیک پر، میرے پشت پر، پناہی پر فلاں فلاں بندے ہیں. سب سے زیادہ وہ اہمیت کا حامل ہے جس کی پشت پناہی رب کی طرف سے ہو رہی ہے، جس کا سہارا رب عز و جل ہو، جس کا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے. جب ایمان نہیں ہوتا نا تو مختلف ہیلے بہانے سے انسان بہک رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی پیشانی کو، اپنے مال کو کبھی پتھر پہ ڈالتا ہے، کبھی گائے بھینس پر، کبھی پیشاب پیتا ہے تو کبھی گوبر اپنے گھروں پہ ڈالتا ہے. لیکن اگر ایمان کامل ہو جائے تو اس کی ان سب سے جان چھٹ جاتی ہے. وہ صرف ایک اللہ عز و جل کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، بس. توکل، بھائی جو ہونا ہے ہو جائے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، بس. حضور نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ. اگر اللہ دینے کا ارادہ فرما لے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ سلب کا ارادہ فرما لے، نہ دینے کا ارادہ فرمائے تو کوئی دلا نہیں سکتا. تو تم رب پہ کامل ایمان رکھو. فرمایا یہ دعا مانگا کرو حسن. سبحان اللہ. بچوں کو تربیت، آج ہم بچوں کو کیا، بڑوں کو تربیت نہیں دے رہے، تربیت نہیں لے رہے، طریقہ نہیں سیکھ رہے، جبکہ ہونا یہی چاہیے. بڑوں کی بھی تربیت ہو اور اپنے بچوں کی بھی تربیت ہو، اپنے آنے والی نسلوں کی بھی تربیت ہو. اگر آنے والی نسلوں کی تربیت نہ کی جائے تو معاشرہ جنگل سا ہو گیا ہے اور ہو جائے گا. جو کیفیت چل رہی ہے، تربیت نہیں ہے، والدین کی تربیت نہیں ہے، تو جو لوٹا ماری کر رہے ہیں، جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے، سمجھدار، با اخلاق، دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں. ان لوگوں کی ہسٹری اٹھائیں گے تو والدین بھی بیچارے اور اولاد بھی تربیت سے آ رہی، تعلیم و تربیت سے آ رہی، وہ سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں. پھر ان کے ساتھ کھیلنے والے کھیلتے ہیں، انہیں 1,00,000 2 لاکھ کا لالچ دے کر کسی انسانی جان کو ختم کروا دیتے، بڑے بڑے علماء کو شہید کروا دیتے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. وجہ ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، جن کی تربیت نہیں ہوتی، جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. اور اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے، انہیں غلط اور صحیح بتانا چاہیے. تو حضور بچپن میں ہی امام حسن کو فرما رہے ہیں ایسے دعا کیا کرو، اور کہا، ارشاد فرمایا یہ دعا مانگا کرو، وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں خوب برکت عطا فرما. یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو بہت زیادہ ملے.
کثیر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے یہ دعا مانگا کرو جو مل گیا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کیا ہے؟ ہاری بیماری سے بچ جائے۔ برکت کیا ہے؟ ظلم و زیادتی سے بچ جائے۔ برکت کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ برکت کیا ہے؟ کہ اس کا وقت اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، کثیر ہو لیکن مشکلات اور مصائب اس کے ساتھ چل رہے ہوں، مال کی تھپی لگی ہو لیکن اسے کسی موذی مرض میں مبتلا کر دیا گیا ہو، اب وہ کیا نوٹ کھائے گا؟ کیا وہ نوٹ سے اس زخم کو دور کر سکتا ہے؟ ہاں، علاج معالجہ کرائے گا، علاج معالجہ کرائے گا، لیکن شفا پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں، مرض کا ختم ہو جانا پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر دیتے، مرض ختم نہیں ہوتا۔ اور دعا مانگا کرو، وقینی شر ما قضیت، اللہ جو تو نے فیصلے فرما دیے ہیں ان میں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو میرے خلاف ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما لے۔ یعنی تقدیر الہی اگر کوئی ہو گئی ہے تو مولا اس تقدیر کو ٹال دے۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، تو فیصلہ فرما سکتا ہے لیکن تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمانیات کا حصہ ہے جو بچپن میں حضور سکھا رہے ہیں۔ فرمایا انہ لا یذل من والیت، دعا کیا کرو اللہ جس کا تو سہارا ہو جائے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ عزت تیرے ہاتھ میں، تو ہمیں وہ عطا فرما۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی فرما لے پھر کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو ہی برکت والا ہے، تو ہی بزرگی اور بلندی اور رتبے والا ہے۔ دیکھیے کتنی جامع اور شاندار دعا ہے جو حضرت امام حسن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف، ویسے تو اور بھی ہیں، بڑی اس زمانے کے اعتبار سے مروی ہے جس کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں مزید فرما رہے ہیں، حسن دع ما یریبک، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو تمہیں شک میں مبتلا کرے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر وہ چیز درست نہیں ہے تو اس کو تو ویسے ہی چھوڑنا ہے، جو درست ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ جو درمیانی کیفیت ہے جس میں تم شک اور شبے کی کیفیت میں مبتلا رہو تو اے حسن اس کو بھی چھوڑ دینا۔ الی ما لا یریبک، اور اس کو اختیار کرنا جس میں تمہیں شک اور وہم نہ رہے، وہ بالکل درست ہو، جائز ہو، چاہے وہ مال ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، زندگی کا کوئی مرحلہ ہو۔ جو مشکوک کیفیت ہو اس کو چھوڑ دینا، جو یقینی کیفیت ہو، یقینی درست چیز ہو تم اس کو اختیار کرنا۔ آپ کی نسبت سے یہ تعلیم ہمارے لیے بھی۔ آج مشکوک کیا حرام میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، حالات ہم سب کے سامنے ہیں، جو بھی معاشی پریشانیاں ہیں اور کوئی بھی اس کا سبب ہے، کوئی بھی حکومت ہے، ہم ابھی اس کو زیر بحث نہیں لا رہے۔ ابھی ایک اعلان گورنمنٹ نے کیا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ 17 سے بڑھا کر 22 اور ہو سکتا ہے آج 22 سے بھی بڑھا کے 24 کر دیں۔ تو لوگوں نے ہاتھ جھاڑنا شروع کر دیے۔ کون کام کرے بھائی؟ 1 کروڑ روپیہ ہے، 2 کروڑ روپیہ ہے تو گورنمنٹ کے بینک، نیشنل بینک میں ڈالو، فلاں بینک میں ڈالو، سکوک خریدو اور وہ ملنے ہیں 25%۔ اب وہ 25% مل رہے ہیں تو 1 کروڑ پہ 2 لاکھ روپے بیٹھے بیٹھائے مل رہے ہیں، تو اس کو کام کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو لوگ ایک حرام کام میں دھڑا دھڑ کاروبار چھوڑ دیا جو حلال تھا،
جو چیز چل رہی تھی بولے یار بزنس تو ہو نہیں رہا ہے، اس کو بند کرو، گورنمنٹ کے فلاں جو فیسلٹی ہے اس کو اٹھاؤ۔ اب کیونکہ ان بیچاروں کی خود کی ذہن سازی نہیں، وہ سود پر پیسہ اٹھا رہے ہیں، قرض کسی بھی بینک سے، ورلڈ بینک سے، IMF سے، فلاں سے، کسی طرح معیشت چلانی ہے۔ معیشت چل کیا رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جو تباہی کا حال ہے۔ اچھا، اب جو گورنمنٹ کے حقوق یا فلاں خریدے جا رہے ہیں، اس پہ جو گورنمنٹ دے گی وہ کہاں سے دے گی؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ کے اوپر، میرے اوپر، فلاں لوگوں پہ، بجلی پہ، گیس پہ، فلاں پہ جو ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، یہ اس کا ریونیو ہے۔ وہ ریونیو جنریٹ کرے گا اور وہ ان کو بھی سود دے گا، ان کو بھی سود دے گا، جو بھی اس کا سربراہ ہے، جو بھی اس کے کرتے دھرتا ہے، یقیناً اس کی جواب دہی ہے۔ لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سرکار تو مشکوک کا منع فرما رہے ہیں اور لوگ واضح حرام میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیا کی 4 دن کی زندگی یا 4 پیسے کما لیے جائیں گے، لیکن اس کی جواب دہی یقیناً گردن پر عائد رہے گی۔ لہٰذا حلال ہی کو اختیار کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ جواب ہے جو جیسا کر رہا ہے اس کا جواب وہ خود دے گا، میں نہیں دوں گا، آپ نہیں دیں گے، فلاں نہیں دیں گے۔ ہر بندے کو اپنے کیے کی جواب دہی ہے، اسی وجہ سے ہر بندے کو مکلف قرار دیا ہے۔ جو جتنے بڑے عہدے پہ چلا جائے گا اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ بہرحال پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ۔ حضور نے فرمایا حسن، سچ بولنا اطمینان ہے اور جھوٹ بولنا ریبہ ناجائز ہے، مشکوک کی کیفیت ہے۔ تمہارے بارے میں لوگوں کے شکوک بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیشہ سچ کو اختیار کرنا ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ سچ کو اختیار کیا جائے اور جھوٹ کو ترک کیا جائے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج 28 صفر ہے، تو جس طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، ان کی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک پاک و ہند کے مشہور بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کا بھی یوم وصال ہے۔ اس زمانے میں جب اکبر نے لوگوں کو غلط دینیات اور غلط مسائل کی طرف جبراً کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ سرپرست تھا، اس موقع پر بھی بعض لوگ خاموش تھے، بعض لوگ بول نہیں سکتے تھے، لیکن جو جرت والے تھے، جنہیں ہمت تھی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے دیندار لوگوں کو ہی کھڑا کیا ہے۔ دنیا دار ہمیشہ دنیا کی طلب اور دنیا کی اچھی اور بری چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ دیندار اپنی دنیا کا نہیں سوچتا، آخرت کا سوچتا ہے، اپنی عزت کا نہیں سوچتا، اپنی آخرت کا سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آئندہ آنے والی ملت کے بارے میں سوچتا ہے، مالدار اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ انفرادی ہے، اور علماء نیک اور صالح لوگوں نے ہمیشہ قوم کے بارے میں سوچا۔ اس زمانے میں اکبر بادشاہ وقت تھے، ظلم و زیادتیاں کی، مروایا، پٹائیاں لگوائیں، کئی علماء شہید کیے گئے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جو غلط نظریات تھے، غلط مسائل تھے، ان کو آپ نے رد فرمایا۔ اب وہ ایک تفصیل ہے کہ کیا ہوا، لیکن بہرحال ان کی ہمت اور حوصلے سے اکبر، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد ایک اور بیٹا، پھر اس کے بعد ایک وقت آیا چوتھا بیٹا عالمگیر آیا، تو پھر اللہ نے اسی کی نسلوں کے اندر عالمگیر کو پیدا کیا۔ تو ایک وقت آیا کہ پورے بر صغیر پر پھر اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا۔
ایک مجموعہ بنایا گیا اسلامی قوانین کا، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ 500 اس وقت کے جید علماء کی نگرانی میں وہ دستور تیار ہوا کہ آئندہ پوری ریاست کو اس دستور اسلام کے مطابق چلایا جائے گا، لیکن اس کی اصلاح کا بیڑا انہوں نے اپنایا۔ بعد میں ایک وقت گزرا، شاعر مشرق علامہ اقبال ان کے مزار پہ پہنچے تو صرف چند ایک شعر سنا کے ختم کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ ہیں تو بظاہر خاک، لیکن اب انوار کے چمکتے ہوئے نور ہیں جو یہاں سے برآمد ہو رہے ہیں۔ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے گرمی احرار۔ مجاہدوں کو بھی ان کے سانس لینے سے جذبہ جہاد ملا، کہا وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ جس وقت ان کو خبردار کیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں قادیانیوں کے مسئلے میں شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کو اللہ نے بیدار کیا، امت کو ایک مکر و فریب سے انہوں نے بچانے کی کوشش کی، اللہ نے کامیاب کیا۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا دار اپنی دنیا، اپنے خاندان، اپنے بزنس کا سوچتا ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، شروع سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ اپنی ذات، اپنی عزت، کہ میں جیل میں جاؤں گا، میرا بزنس بند ہو جائے گا، یہ وہ کچھ نہیں سوچتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میری ملت کا بھلا ہو جائے۔ اللہ ان دونوں بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب